السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام شرکاء خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش رہیں، شاد رہیں اور آباد رہیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارے کرپٹو ٹریڈنگ کورس کا پہلا سیشن ہے اور آج ہم اس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے براہ راست موضوع پر بات کریں، میں چاہوں گا کہ کچھ کرپٹو کے بارے میں، یعنی کہ اس مارکیٹ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کورس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بنیادی معلومات جو کر سکوں۔ تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہم کورس کا آغاز کریں گے تو میرے خیال سے ہم زیادہ بہتر طور پر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کرپٹو انڈسٹری کو سمجھ لیتے ہیں کہ کرپٹو مارکیٹ کیا ہے۔ کرپٹو مارکیٹ کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ کو 3 پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ پہلے تو یہ کہ انسان اور اس کے ساتھ ہزاروں سالوں سے ایک نظام معیشت چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تاریخ میں جو سب سے قطعی، یعنی جو سب سے سرٹن قسم کا علم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے شکوک سے حتی الامکان جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ ہے ریاضی کا علم، میتھمیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ 2+2=4 رہے گا، چاہے وہ دنیا کا پہلا دن ہو اس کائنات کا، یا پھر اس زمین کا جو ہے آخری دن ہو، ہمیشہ 2+2=4 ہی رہے گا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کرپٹو مارکیٹ کا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی۔ جیسے جیسے انسان نے اس دنیا کے اندر ترقی کی ہے تو مختلف اس نے اپنی ضروریات کے تحت ایجادات بھی کی ہیں۔ عصر حاضر میں جو انسان کی سب سے بڑی جو ٹیکنالوجی اس نے حاصل کی ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس۔ تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کچھ دہائیوں پہلے ہی انسان نے دریافت کی ہے، اور اس دریافت کے بعد انسان نے ہزارہا جو ہے کارنامے انجام دیے، جس میں ویب سائٹس بنانا، انٹرنیٹ سے کنیکٹیویٹی، سوشل میڈیا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کی جو ہے مرہون محنت ہیں۔ تو کرپٹو کرنسی کے پیچھے جو 3 چیزیں، ایک نظام معیشت، دوسری جو ہے ریاضی کے قوانین، اور تیسری جو چیز ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اگر آپ کرپٹو انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہوگی کہ ایک ایسی ابھرتی ہوئی انڈسٹری ہے جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے جو ہے کروڑ روپے، اربوں روپے کمائے ہیں۔ اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پیسہ اس کے اندر ڈبایا ہے، اپنی رقم کو ضائع کیا ہے۔ تو ایک بڑی عجیب و غریب انڈسٹری ہے دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس کی طرح۔ بلکہ اگر ہم فائنینشیل مارکیٹ کی ہی بات کر لیں تو دنیا میں 3 بڑی جو ہے فائنینشیل مارکیٹس موجود ہیں، جس میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے فوریکس مارکیٹ ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹاک مارکیٹ، اور اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی کرپٹو کی مارکیٹ۔ فوریکس مارکیٹ کا اگر آپ وہ دیکھیں، مارکیٹ کیپ دیکھیں، یعنی کہ ڈیلی کا جو اس کا ٹرن اوور ہے وہ تقریباً ہے 5.3 ملین سے ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا ڈیلی کا ٹرن اوور۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کا دیکھیں تو وہ بھی بلینز آف ڈالر کے اندر ہے۔ اور کرپٹو مارکیٹ کا اگر آپ دیکھیں تو کرپٹو مارکیٹ کا بھی اتنا ہی کم و بیش، یعنی کہ 1.5 جو ہے ٹریلین ڈالر کا جو ہے اس کا مارکیٹ کا کیپ ہے۔ تو یہ تیسری جو ہے دنیا کی بڑی انڈسٹری ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ اور فوریکس تو بہرحال انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہو چکی ہے، لیکن اسٹاک سے بھی بہت بڑی مارکیٹ جو ہے بننے جا رہی ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ہے بہت ابھی ٹائم لگے گا۔ یہاں پر ہم کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں اس کورس کے حوالے سے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کورس کو اس طرح سے پڑھیں کہ نہ صرف ہم کہیں کہ انسان کے جو نظام معیشت ہے اس کے اندر کرپٹو کی جو حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے، پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ کرپٹو کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جس ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور آخر میں یہ کہ اگر ہمیں اس انڈسٹری کے اندر پیسے کمانے ہیں، ہمیں ٹریڈنگ کرنی ہے، تو ہم کس اصول کی بنیاد پر کریں۔ یہاں پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے ٹریڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک چیز کی ہائپ مچی بھی ہو، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اٹریکشن ہو کہ بھائی ہر بندہ جو ہے اپنا پیسہ لے کے کرپٹو کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو بہت جو ہے پروفیشنل نہیں بھی ہوتے، اور اکثر لوگ جو اس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، یعنی وائی موسٹ ٹریڈرز فیل، سب سے پہلی وجہ ہے مس کنسیپشن اباؤٹ ٹریڈنگ۔ غلط فہمی ہوتی ہے ٹریڈنگ کے بارے میں،
یہ کہ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے سستی خرید لیں اور مہنگی بیچ دیں، اس کا مطلب آپ ایک کامیاب ٹریڈر ہیں۔ اگر آپ ہر چیز سستی خرید رہے ہیں، مہنگی بیچ رہے ہیں، تو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹریڈنگ از سم تھنگ فار بیونڈ دین دس، یعنی کچھ اس سے بڑھ کر کی کوئی چیز ہے جس کے اندر مینجمنٹ اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو آپ ختم کر دیں آج ہی، کہ کرپٹو ٹریڈنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں کوائن خرید لو، اور آپ وہ خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے بتا دیا کہ بیچ دو، آپ وہ بیچ دیتے ہیں، تو آپ جو ہے کامیاب ٹریڈر بن جاتے ہیں۔ ورنہ وہی ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنی ایک تحریر میں کیا تھا، کہ آپ $1000 سے شروع کرتے ہیں، $1500 کما لیتے ہیں، پھر مارکیٹ کچھ دن کے لیے کریش ہوتی ہے اور وہ 500 پر آ جاتا ہے دوبارہ، پھر آپ بڑی ایک مہینے بعد اس کو 1000 دوبارہ کرتے ہیں، اور پھر ایک کریش آتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور پھر دوبارہ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے یہی مسکانسیپشن ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مارکیٹ بڑی اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور آپ اس کے اندر پیسے ڈال دیتے ہیں، اور آپ کا پیسہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب کاروبار، نوکری اور سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دو، اور بس یہی ایک کام ہے جس کے ذریعے جو ہم پیسہ کما سکتے ہیں، اور آپ اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں کہ اس انڈسٹری سے جو ہے میں جو ہے ایک ہی رات کے اندر جو ہے ایک مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر جو ہے کروڑ پتی، ارب پتی بن جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بزنس کی طرح ہے، آپ کو اس کو ایز اے بزنس ہی لے کر چلنا ہوگا۔ تیسری چیز، لیک آف بیسک نالج اباؤٹ انڈسٹری، یعنی کہ اگر آپ کرپٹو ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور جو اس کے پیچھے اکانومی کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بلاک چین کیا ہے، اور جو دیگر معاملات ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے، یعنی کرپٹوگرافی ہے، NFT ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کیا ہے۔ تو وہ صحیح طریقے سے فنڈامنٹل انالیسز ہی نہیں کر پاتے، ان کو یہ ججمنٹ ہی نہیں ہو پاتی کہ آیا اس ٹیکنالوجی کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو انڈسٹری کے بارے میں بھی نالج ہونی چاہیے۔ انڈسٹری کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی کہ خاص پرٹیکولر بلاک چین کی انڈسٹری، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ بقدر ضرورت ہی آپ کو جاننا ضروری ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ٹریڈنگ کے بارے میں، نہیں ٹریڈنگ کی اسکلز، آپ کے پاس اکثر لوگوں کی کمی ہوتی ہے ٹریڈنگ اسکل کی، جس کی وجہ سے وہ نہیں کما، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو میں کوئی مرسیڈیز دے دوں، لیکن اگر آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی، تو یقینی طور پر آپ اپنا اور گاڑی کا نقصان کریں گے۔ اس میں گاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ کو نہیں آتی ڈرائیونگ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ٹریڈنگ سیکھ کر کرنی ہے، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے فیل ہوتے ہیں کہ ان کو ٹریڈنگ نہیں آتی۔ نو مینجمنٹ، کوئی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی ان کی، نہ پورٹ فولیو مینجمنٹ ہوتی ہے، نہ ان کے اکاؤنٹ کی مینجمنٹ ہوتی ہے، نہ ان کی فیس مینیج ہو رہی ہوتی ہیں، نہ ہی ان کے جو ہے وہ لیجر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا ہوا ہے نا کہ سستا خرید کے مہنگا بیچ دیں گے، تو اسی مائنڈ سیٹس کے ساتھ جو ہے وہ پارٹ ٹائم وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے سائیکلوجیکل فیکٹر، یعنی کہ ٹریڈنگ جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ مور دین 70% سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کے ایموشنز بہت انسٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹریڈنگ کے دوران، آپ جو ہے وہ ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، لالچ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ڈر، خوف، لالچ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر آپ مغلوب ہو جائیں تو آپ کوئی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی پر بھی کام کریں، اور اس حوالے سے ضرور سیکھیں اور سمجھیں کہ ٹریڈنگ کے اندر آپ کی سائیکالوجی کا کیا اہم جو ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم کورس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ کورس کیا ہوگا، اس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی، اور ہم اس کو کچھ بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کورس کے ماڈیول کے بارے میں، لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں، کہ اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے اور ہمارا جو پورا نصاب ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پہلا ہمارا ماڈیول ہوگا انٹروڈکٹری سیشن پر، یعنی تعارفی سیشن ہوگا، اور یہ کچھ بنیادی ضمنی موضوعات پر جو مشتمل ہوگا۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم انسان کے جو نظام معیشت ہے اور کرپٹو کی اس نظام معیشت کے اندر کیوں ضرورت پیدا ہوئی، اس کو ہم سمجھ لیں۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ماڈیول ایک دن پر مشتمل ہو، 2 دن پر مشتمل ہو، 3 دن پر مشتمل ہو۔ ممکن ہے کوئی ایک ماڈیول جو ہے پورے ایک دن پر ہی ختم ہو جائے، اور کوئی ایک ماڈیول ایک سے زیادہ دن پر مشتمل ہو۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔
تو سب سے پہلے ماڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی تہذیب میں، انسان کی تاریخ میں قدیم زمانے سے، ہزاروں سال پہلے سے آج تک جو ہے پیمنٹ کا موڈ کیا رہا ہے، پیمنٹ کی ہسٹری کیا رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ منی کیا ہے، یعنی کہ پیسہ، کرنسی کیا ہوتی ہے، کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس میں ہم کچھ اسلامی شریعہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پرابلمز ان فیاٹ منی، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایمرجنس آف بٹ کوائن، یعنی کہ بٹ کوائن کیسے پیدا ہوا، کیسے یہ تخلیق ہوا، اس کی انوینشن کیسے ہوئی، اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیسے بنی، اور کس خیال کے ساتھ جو ہے اس کی ایجاد ہوئی، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ پھر جب کرپٹو انڈسٹری لانچ ہوئی، یعنی کرپٹو انڈسٹری نے ظہور پذیر ہوئی، تو اس وقت اس کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، وہ کون سے چیلنجز تھے جس کو جو ہے کرپٹو انڈسٹری نے فیس کیا۔ پھر فنڈامنٹل انالیسس کی ہم کچھ ایک دو ٹپس بھی کوشش کریں گے کہ پڑھ لیں۔ تیسرا ماڈل ہمارا انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ سے متعلق ہوگا، جو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، اور ٹائپس کیا ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی، کیسے چوز کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، سائیکالوجی آف ٹریڈنگ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے سیکریٹ آف ٹریڈنگ، یعنی کہ کچھ ایسے اسکلز ہوتے ہیں جو عام طور پر بہت سارے لوگ بہت بعد میں جا کر جو ہے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ نالج نہیں بلکہ وزڈم آپ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایکسپیرینس سے پتہ چلتی ہے۔ تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر ٹریڈنگ کا جو پورٹ فولیو مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ ہوگی ہماری کورس کی آؤٹ لائن، اور اب ہم جو ہے خدا کا نام لے کر باقاعدہ اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرا ماڈل ہمارا انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ سے متعلق ہوگا، جو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، اور ٹائپس کیا ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی، کیسے چوز کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، سائیکالوجی آف ٹریڈنگ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے سیکریٹ آف ٹریڈنگ، یعنی کہ کچھ ایسے اسکلز ہوتے ہیں جو عام طور پر بہت سارے لوگ بہت بعد میں جا کر جو ہے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ نالج نہیں بلکہ وزڈم آپ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایکسپیرینس سے پتہ چلتی ہے۔ تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر ٹریڈنگ کا جو پورٹ فولیو مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ ہوگی ہماری کورس کی آؤٹ لائن، اور اب ہم جو ہے خدا کا نام لے کر باقاعدہ اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کرنسی کے بارے میں، کہ کرنسی کیوں وجود میں آتی ہے۔ یہاں پر آپ کی اسکرین پر ایک بڑا ہی خوبصورت سا جزیرہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، چند ایک دوست ہیں 3-4، اور ایسے ہی آپ ایک سرسبز جو ہے وہ جزیرے پر ہیں، اور اس جزیرے پر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ ہی کوئی پیسہ ہے، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ ہی کوئی گھر ہے، نہ ہی کوئی کھیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ نے اپنے یوں سمجھ لیں کہ جسم کو جو ہے وہ پتوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد، سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کیا کام کرنے پڑیں گے؟ ابتدائی طور پر 3 کام کرنے پڑیں گے، جسے ہم مشہور نعرے میں کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی روزمرہ کی غذا کا اہتمام کرنا پڑے گا، جو کہ شکار، پھل، سبزیاں، زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی وغیرہ سے ہوگا۔ دوسرا کام آپ کو اپنا تن ڈھانپنے کے لیے جو ہے لباس کا انتظام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کچھ پودے، کھال اور درخت کی چھال اور اس کی بنائی اور کپاس وغیرہ، یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے، یعنی کہ کپڑا بنانا پڑے گا، کلوتھ میکنگ۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ آپ کو اپنے لیے پناہ گاہ چاہیے ہوگی، کوئی مکان بنانا پڑے گا، جنگل کی لکڑیاں حاصل کرنی پڑے گی، اور اس سے پھر جو ہے آپ لکڑیوں سے یا کسی چیز سے کوئی آپ گھر بنائیں گے۔ اگر آپ غاروں میں رہنا چاہیں گے تو پھر اس میں آپ کو وہاں پر کچھ روشنی کا اور تمام چیزوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ 3 بنیادی کام ہیں، مکان، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صرف چند ایک لوگ ہیں، کیا سارے کام آپ اکیلے خود تنہا کر لیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو ہے وہ کام کو تقسیم کرنا پڑے گا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ مکان بنا رہا ہوگا، ایک شخص جو ہے لباس کا انتظام کرے گا، ایک شخص خوراک کا انتظام کرے گا، سب آپس میں جو ہے وہ کام تقسیم کر لیں گے، اور یہیں سے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سروسز کا تبادلہ کرتے ہیں
آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر سے سروس لیتے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، آپ جو ہے وہ ایک نائی سے اپنے بال کٹواتے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ سروس یا پیسے وغیرہ کچھ بھی دے کر آپ اس سے اپنا کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہر شخص جو اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ پروڈکٹ یا سروس پیدا کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب قدیم زمانے میں تو یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف یعنی جذبہ خیر سگالی کے تحت ہوتا تھا. لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی مجبوری کے یا پھر یوں سمجھ لے کہ تحفتاً جو ہے وہ ہدیتاً جو ہے یہ کام کر لیا کرتے تھے ایک دوسرے کے تعاون میں، مدد کے اندر. لیکن تقریباً جب 600 قبل مسیح کا زمانہ گزرا اور انسان نے غاروں سے نکل کر مکان بنانا شروع کیے، تو پھر انسان نے جو ہے وہ زراعت اور مویشی پالنے کا بھی آغاز کر دیا. یعنی یوں سمجھ لے کہ اب انسان کا جو قبیلہ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک گاؤں دیہاتوں کی جو ہے وہ معاشرت کی طرف اس نے قدم رکھا. تو یہاں پر جو ہے ایک سسٹم پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے بارٹر سسٹم. ٹھیک ہے، اور یہ بارٹر سسٹم جو ایک قانون بن گیا. یعنی ہوتا کیا تھا کہ اب ہر ایک شخص اپنی شے دوسرے فرد کو دیتا اور اس کے بدلے کوئی مطلوبہ شے حاصل کر لیتا تھا. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ کپاس ہے اور آپ کسی کے پاس دودھ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنی کپاس کسی کو دے کر اس سے دودھ حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس گھی ہے، آپ کو چاول چاہیے تو آپ کسی کو گھی دے دیتے ہیں اور اس سے چاول لے لیتے ہیں. آج بھی بہت سارے گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ سسٹم موجود ہے جہاں پر لوگ اس طرح سے تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے تھے. اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ پین پیپر جو ہے وہ اٹھا لیں اور جس طرح سے سلائیڈز آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ کے سامنے پرابلم سولوشن اور اس کا یعنی سولوشن کہاں پر اور کس طرح سے پایا جاتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو اب آپ کے سامنے جو ہے بنیادی طور پر بارٹر سسٹم کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر 3 بنیادی مسائل پیش آئے تھے. سب سے پہلا مسئلہ تھا ایکسیپٹنس کا، یعنی کہ ضروری نہیں کہ جو شے میرے پاس ہے تبادلے کے لیے وہ کسی اور کی بھی ضرورت ہو. ضروری نہیں ہے نا ایسا. اور پھر یہ بھی لازمی ہو کہ اس کے پاس وہ والی شے بھی موجود ہو جو کہ میری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فرض کیجئے کہ میرے پاس جو ہے وہ چاول موجود ہے اور ایک شخص کے پاس جو ہے وہ گھی موجود ہے جو کہ مجھے چاہیے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو چاول دوں اور وہ مجھے گھی دے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس چاول بھی موجود ہو اور اگر اس کے پاس پہلے سے یہ چیز موجود ہے تو وہ مجھ سے کیوں لے گا وہ چیز، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں اس کے لیے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہ اس چیز کو ویلیو نہیں دے گا. اسی طریقے سے اگر ایک شخص کے پاس ٹھیک ہے چاول اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کے پاس گھی موجود نہیں ہے جو کہ مجھے چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر میں اس کو نہیں دے سکتا. تو سب سے پہلا جو پرابلم آیا تھا وہ تھا ایکسیپٹنس کا. دوسرا مسئلہ تھا ویلیو کا، یعنی کہ چیزوں کی جو تبادلے کی جو قدر ہوگی، ویلیو ہوگی، وہ کس بنیاد پر ہوگی. مثال کے طور پر میرے پاس 1 گز کپڑا ہے، تو اگر میں کسی کو 1 گز کپڑا دیتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے کتنے چاول دیں گے وہ. پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ کوالٹی کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گندم اچھا ہے، برا ہے، کپڑا اچھا ہے، سستا ہے، مہنگا ہے، کیسے ان ساری چیزوں کا جو وہ تعین ہوگا. یہ مسئلہ آ جاتا ہے ویلیو کا. تیسرا جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ مقدار کا آ جاتا ہے، یونٹ کا آ جاتا ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ بکری ہے یا بھینس ہے اور اس کو گندم چاہیے، تو کیا وہ پورا جو ہے وہ اپنا جانور دے کر، سالم جانور دے کر تھوڑا سا گندم لے لے گا، جبکہ جو ہے اتنی زیادہ مقدار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ فرض کریں گے بکری جو ہے وہ جو ہے گائے جو ہے وہ 1 من کی ہے، 3 من کی ہے، تو کیا وہ 3 من کے گندم لے گا اور وہ 3 من کا گندم اس کے کسی کام کا نہیں اور خراب ہونے کا بھی پھر خدشہ ہے. اور وہ اپنی گائے جو ہے وہ آدھی کاٹ کر دینے سے رہا، کیونکہ گائے کے تو جو ہے وہ بھینس کے جو ہے اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، دودھ نکالنا اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرے گا. یعنی کہ قابل تقسیم نہیں تھا. 3 ایشوز آ گئے نا. پرابلم کیا تھے؟ پرابلم نمبر 1 ایکسیپٹنس، پرابلم نمبر 2 ویلیو، پرابلم نمبر 3 یونٹ. یہ 3 پرابلمس تھی اور اس کا سلوشن کیا تھا؟ میڈیم آف ایکسچینج. یعنی کہ ایک ایسا کوئی جو ہے معیار بنا دیا جائے جس کے ذریعے چیزوں کا آپس میں ہم تبادلہ کر سکیں. اور یہ سولوشن تھا. جو سولوشن تھا وہ کانسیپٹ ہوتا ہے اور وہ کانسیپٹ کس چیز پر اپلائی ہو سکتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کا اصل سولوشن، یا وہ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے سولوشن اینڈ واٹ تھنگ، یعنی کہ کس چیز میں وہ سولوشن موجود تھا. اب انسان کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ 3 جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ایکسیپٹنس، ویلیو اور یونٹ کا.
اس کا جو سولوشن ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز اس کو مل جائے جسے ہم کسی بھی انسان کو دیں تو وہ شخص اس کے بدلے جو ہے کوئی نہ کوئی سروس اور کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہمیں دے سکے، اور سیم اسی چیز کو ہم آگے اگر دیں کسی کو تو وہ بھی ایکسیپٹ کرے اور ہمیں کوئی نہ کوئی چیز اس کے بدلے دے دے۔ اب دیکھیں، بظاہر تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن یہی وہ فلسفہ ہے اصل میں جس کی بنیاد پر جو پوری کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شے جب اہمیت رکھتی ہے تو وہ کسی نہ کسی پرابلم کا سولوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی پرابلم کا سولوشن ہوتی ہے۔ تو اب انسان کے لیے سولوشن تھا میڈیم آف ایکسچینج، تو اس میں انسان نے کیا کیا کہ مختلف چیزوں کو، کموڈیٹیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ طے کر لیا کہ 1 گز کپڑا جو ہے وہ 1 کلو گندم کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کوئی کپڑا مہنگا ہے تو وہ جو ہے 1.5 کلو گندم کے برابر ہوگا۔ اسی طرح سے 1 کلو چاول جو ہیں وہ ½ کلو گندم کے برابر ہوں گے۔ یہ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بھائی اس نے، اگر میں نے آپ کو کوئی چیز دی ہے اور مجھے اس کے بدلے کوئی چیز چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنی ہی چیز دیں جتنی قیمت جو ہے وہ اس 1.5 کلو گندم کی یا 1 کلو گندم کی ہے۔ یعنی ہوا کیا، اب میں اپنی چیز کی جو کوئی قیمت جو ہے وہ طے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی زیادہ، یا اس کے پاس اتنی دینے کے لیے شے نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس کے مقدار کے برابر ہی کوئی سروس یا پروڈکٹ لے رہا ہوتا تھا۔ ایک اسٹینڈرڈ بن گیا نا، ایک اسٹینڈرڈ بڑھ گیا کہ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اور اس کے مطابق ہم چیزوں کا تبادلہ کریں گے۔ تو یہ تھی، یوں سمجھ لے کہ انسان کی تاریخ میں پیسوں کا، یعنی کہ منی کا جو ہے وہ آغاز۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے اس کے ساتھ جو مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھے کہ 3 مسائل تھے، اب جو ہے چوتھا مسئلہ پیدا ہوا کہ کیونکہ انسان نے جو میڈیم آف ایکسچینج بنایا تھا وہ کوموڈیٹیز کو بنایا تھا۔ کوموڈیٹیز کے اندر ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے موسم کے حالات کی وجہ سے، اور ویسے ہی اگر دن گزرتے رہتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس گندم ہے، آٹا ہے، چاول ہے، کوئی بھی شے ہے، اکثر شے کی اگر میں بات کروں تو وہ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی۔ آج آپ کے پاس اگر کوئی کھجور موجود ہے، وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ قابل استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں رہے، تو آپ کیسے اس کو جو ہے بطور میڈیم آف ایکسچینج استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ایک چیز ہے جو کہ 10 ہاتھوں سے گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اس کی حرکت اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اس کو جو ہے ڈیمیج پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس کا سلوشن کیا ہو سکتا تھا پرابلم کا؟ ڈیوریبلٹی، یعنی کوئی ایسی شے جو کہ پائیدار ہو، جس کو بار بار بھی استعمال کیا جائے تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، وہ اسی کی طریقے سے رہے۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل تھا میٹلز کے اندر، یعنی کہ چاندی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لوہا ہے، تانبا ہے، اور پتھر ہیں، اور سیس نیل یعنی کہ کوڑی جو ہوتی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ویپنز ہیں یعنی اسلحہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ جو ہے ڈیوریبل تھی، یعنی کہ اس کے اندر ڈیوریبلٹی، پائیداری زیادہ تھی، اس کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ لہٰذا انسان نے اب کیا کیا، دوسرے دور کے اندر کہ کموڈیٹیز سے شفٹ ہو گیا ایسی چیزوں کے اندر جو کہ پائیدار تھیں، ٹھیک ہے۔ اب انسان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھیے، پتھر انسان نے استعمال کیا، پتھر کے اندر اٹ سیلف کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پتھر کیونکہ زیادہ دیر پا تھا، یعنی پائیدار تھا، اس وجہ سے اس کو استعمال کیا گیا۔ میٹل اٹ سیلف اس کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ دیر پا تھا، پائیدار تھا، اس وجہ سے اس کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو ویلیویبل بنایا گیا۔ اس کے علاوہ پھر اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ اب 5واں پرابلم، ایک اور مسئلہ انسان کے ساتھ پیدا ہوا سپلائی کا، یعنی کہ جب پتھر کو پتھر کو، میٹلز کو، یعنی عام جو میٹلز کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اور ان چیزوں کو جب جو ہے بنایا گیا سولوشن، اور کوڑی کو، اس طرح کی چیزوں کو، اور بہت ساری کموڈیٹیز بھی بہرحال ایسی تھیں جو کہ پائیدار تھیں، تو ان چیزوں کو جب بنایا گیا تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہر بندے کے پاس وہ شے موجود تھی، کیونکہ اس کی سپلائی بہت زیادہ تھی۔ اب کیا ہوتا، ہر شخص جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ پتھر جاتا، جمع کرتا، اور اس کی جو ہے وہ ٹریڈنگ اس سے کرنا، یعنی کہ اس سے اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیتا، اسلحہ بنانا شروع کر دیتا، اپنا جو ہے خود ہی جو ہے کموڈیٹیز سے جو ہے کثرت ہو گئی نا، کیونکہ زراعت بھی ترقی کرتی جا رہی ہے، اب یہ بھی آپ دیکھیں، معاشرہ بھی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو اب انسان کے ساتھ مسئلہ آیا ہے کہ لمیٹڈ سپلائی۔
اب ایک شے جو کہ ہر ایک انسان کے پاس موجود ہے تو وہ اس کی ویلیو کوئی بھی نہیں رہے گی. اگر آج ہر گھر کے اندر ہزاروں جو ہے وہ ڈالر کا سونا موجود ہو تو سونا جو ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آج دنیا کے اندر ٹریلین آف ٹن سونا برآمد ہو جائے تو سونا ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے جب کہیں دولت کا انبار لگ جائے تو اس دولت جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب لمیٹڈ سپلائی کا حل کیا تھا؟ لمیٹڈ سپلائی کا حل یہ تھا کہ انسان کوئی ایسی چیز کو میڈیم آف ایکسچینج بنائے جو کہ لمیٹڈ سپلائی کے اندر موجود ہو, جو کہ کمیاب ہو, جو کہ ہر جگہ اویلیبل نہ ہو. تو اس کے اندر وہ انسان نے کیا کیا, ہیوی اسٹونز کو استعمال کیا. یعنی جیسے ایک قبیلہ یوں کیا کرتا تھا کہ وہ دوسرے جزیرے جاتا تھا, وہاں پر بڑے بڑے بہت ہی یعنی انسانی سائز کے بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹونز ہوتے تھے, وہ وہاں سے لے کر اپنے یعنی محنت کے مشقت کے بعد اپنے علاقے میں لاتا تھا اور اس کو بطور کرنسی استعمال کرتا تھا. پھر جو ہے وہ مختلف میٹلز کو پگھلا کر اس کے کوائن بنانا شروع کیے گئے. اور کوائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا جو علاقہ ہے ٹیکسلا, اور اس کے علاوہ ترکی میں ایک چھوٹی سی تہذیب تھی, وہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے کوائن بنانا شروع ہوئے تھے. اور یہ بات ہے لگ بھگ 600 سے 700 قبل مسیح کے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سے 700 سال پہلے, یعنی آج سے تقریباً 2500 یا 2700 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس زمانے سے پہلے یعنی کہ 5000 قبل مسیح سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو دنیا میں سونے کی اس طرح ویلیو نہیں تھی جیسے کہ آج ہے. اگر آپ 3000 قبل مسیح میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ چاندی کی ویلیو ہے. یعنی اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ وہاں پر چاندی کا ذکر ہے. اسی طرح جو فرعین مصر تھے, مصر کے جو مختلف فرعون تھے, ان کی دستاویز کا اگر آپ مطالعہ کریں وہاں پر بھی مختلف جو سزائیں لکھی گئی ہیں تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ چاندی کی اتنا جرمانہ لگے گا. اسی طرح دنیا نے سب سے پہلے جس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا وہ چاندی تھا, اور اس کے کئی زمانے کے بعد جو ہے سونے کو ویلیو دی گئی بطور کرنسی. اگر آپ بات کریں تو وہ تو 700 قبل مسیح کے بھی بعد جو ہے سونے کو کرنسی کے استعمال کیا گیا, اور اسٹینڈرڈ کے طور پر تو بہرحال بہت بعد میں جا کر استعمال کیا گیا. تو ان لمٹ سپلائی تھی کیونکہ سونے کے اندر, چاندی کے اندر اور دیگر اشیاء کے اندر. تو انسان نے پھر ایسی چیزوں کو جو ہے میڈیم آف ایکسچینج بنانا شروع کر دیا جو کہ لمیٹڈ سپلائی کے اندر موجود تھی, جو کہ ہر جگہ دستیاب نہیں تھی بلکہ بہت ہی کمیاب تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پانچویں مسئلے کا بھی جو ہے حل ہو گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ یہی مسئلہ کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے ویسے ویسے اس کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, آج سے پہلے اتنی بیماریاں بھی نہیں تھیں, آج سے پہلے انسان کی اتنی ضروریات بھی نہیں تھی, لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے انسان اپنے آسائش کے آرام کے لیے جو ہے اپنی چیزوں کو بڑھاتا ہے, اپنی ترقی کو بڑھاتا ہے, پھر لوگوں کا انٹریکشن آپس میں بڑھتا ہے, تو ویسے ویسے جو ہے انسان کی ضرورت, انسان کے مسائل بھی, تمدنی مسائل بھی, تہذیبی مسائل بھی, اور معاشرتی مسائل اور نفسیاتی مسائل بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوا, اب ایک اور مسئلہ انسان کے سامنے آ گیا. وہ یہ تھا کہ جیسے ہی گلوبل ٹریڈز بڑھی, یعنی کہ میزوپوٹیمیا یعنی کہ بین النہرین جو کہ قدیم تہذیبیں جو ہے نا, مصر کی, عراق کی, فلسطین کی, شام کی, یہ جو تہذیبیں تھی, یہاں سے جو ہے وہ کاروبار ہوتا تھا, تجارت ہوتی تھی. موئنجو دڑو میں, ہرپا میں, وادی سندھ کے اندر, یونان کے اندر, مختلف چین کے اندر, تہذیبوں کے اندر جو ہے یہ مختلف جو ہے ٹریڈنگز ہوتی تھیں. تو جب یہ تجارت ہونے لگی تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا جس کو کہا جاتا ہے ایکسیپٹنس ان گلوبل مارکیٹ. ایکسچینج کا مسئلہ تھا. یہ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے آج اگر ہمارے پاس کوئی نوٹ ہے جو کہ پاکستانی ہے, اور اس نوٹ کو لے کے اگر ہم امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ نوٹ جو ہے قابل قدر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ نوٹ عام انسان یعنی عام کسی دکان پر آپ جا کر دیں کہ مجھے جو اتنی چیز چاہیے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ نوٹ اس جگہ پر ویلیوبل نہیں ہے. اب ذرا آپ تصور کریں کہ آپ بر صغیر کے اندر ہیں جہاں پر 1000 قبل مسیح کے زمانے تک اور بہت سارے علاقوں میں 1800 عیسوی تک بھی کوڑی جو ہے بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی. آپ ایسی جگہیں جہاں پر کوڑی جو ہے بطور کرنسی استعمال ہوتی ہے, اور وہاں سے نکل کر آپ چلے جاتے ہیں چائنا جہاں پر دیگر چیزیں جو ہے کرنسی کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں. آپ وہاں پر جا کر کوڑی کو استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کریں گے, آپ کو ٹریڈ بھی کرنی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر, یعنی اس مسئلے کا جو حل تھا وہ یہ ہے کہ کوئی سینٹرلائز سرٹیفکیٹ مل جائے آپ کو, کوئی سینٹرلائز باڈی آپ کو مل جائے جو آپ کی ضمانت لے سکے اور پھر وہ ایکسیپٹ بھی اس کو کر سکے, یعنی کہ کوئی بڑی سینٹرل باڈی ہو.
اب ہوا کیا، یہ جو ہماری شاہراہ ریشم ہے جس کو آپ سلک روڈ کہتے ہیں، وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ مختلف لوگ جو ہے، مثال کے طور پر بر صغیر سے ایک تاجر جو ہے وہ چین جاتا ہے اور اپنی کوڑیاں جو ہے اس کے پاس رکھوا دیتا ہے، اور اس کے عوض اس کو ایک رسید مل جاتی ہے جس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اس مرچنٹ کی، اس تاجر کی، اس بیوپاری کی جو ہے مہر لگی ہوئی ہے۔ اس رسید کے ذریعے جو ہے وہ بازار میں جاتا ہے اور مختلف دکانوں سے خریداری کر لیتا ہے۔ اب کیونکہ مرچنٹ کی جو ساکھ ہے وہ بڑی اچھی ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی ساکھ بڑی اچھی ہے، یہ مالدار آدمی ہے، یہ قابل اعتبار آدمی، لہٰذا اس کی مہر لگائی ہوئی، اس کی گارنٹی دی ہوئی رسید ہر بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دو کانسیپٹ پیدا ہوئے، ایک تو فارن ایکسچینج کا کانسیپٹ پیدا ہوا، دوسرا بینکس والا کانسیپٹ بھی پیدا ہوا۔ یعنی لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی جو ہے کموڈیٹی، اپنی جو ہے مال، اپنی چیزیں جو ہے ایک شخص کے پاس جمع کرواتے ہیں اور اس کے عوض جو ہے وہ رسیدیں لیتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے میزوپوٹیمیا میں بھی ہوا تھا کہ انسانوں نے جو ہے اپنی کموڈیٹیز یعنی کہ سونا، چاندی، گندم اور مختلف چیزیں جو ہے ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے پاس رکھواتے تھے اور اس کے عوض ان کو جو رسیدیں مل جاتی تھی اور وہ اس کے ذریعے وہ خریداری کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں، اچھا یہ جو معاملہ ہوا تھا وہ 600 سے 900 AD یعنی کہ عیسوی کے زمانے میں ہوا تھا۔ ٹینگ ڈائنیسٹی ہے چین کی، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور پھر دنیا بھر میں یہ معاملہ چلتا رہا۔ کئی زمانوں میں جو ہے وہ سکے پہلے چلتے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح سے پیپر کی رسیدوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی باقاعدہ جو ہے ایک طرح سے پہلی جو ہے وہ پیپر کرنسی تھی جسے انسانوں نے تخلیق کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ جو ایکسیپٹنس کا مسئلہ اٹھا تھا گلوبل مارکیٹ میں، وہ تو سینٹرل سرٹیفکیٹ سے حل ہو گیا، لیکن ایک اور مسئلہ اٹھا، وہ تھا کہ سپلائی ود ریزرو۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مثال کے طور پر میرے پاس 1 کلو سونا ہے اور میں کسی مرچنٹ کے پاس رکھوا دیتا ہوں اور اس کے عوض جو ہے وہ رسیدیں میں دے دیتا ہوں، مرچنٹ جو مجھے رسیدیں دے دیتا ہے اور میں جو ہے خریداری کر رہا ہوں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ مرچنٹ جو ہوتے تھے، جو کاروباری حضرات ہوتے تھے، انہوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس پیچھے ریزرو کے اندر جو ہے سونا، چاندی یا جو بھی کموڈیٹی ہوتی تھی، کرنسی ہوتی تھی، وہ کم ہوتی تھی، لیکن رسیدیں انہوں نے زیادہ جاری کی ہوئی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی رسیدوں سے جو ہے مختلف رسیدیں بیچ کر جو ہے خریداری کروا رہے ہوتے تھے۔ یعنی کہ اب وہی مسئلہ آ گیا کہ پیچھے ریزرو کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے۔ یعنی کہ فرض کیجئے کہ میں نے جو ہے کسی جگہ پر سونا رکھوایا 5 لاکھ روپے کا اور رسید لے لی۔ اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہے اور میں نے کوئی جب خریداری کرنے گیا تو میں نے اس کو رسید دے دی اور کہا کہ اگر تمہیں اس کو کیش کروانا ہے، کیش کرنے سے مراد یہ کہ سونا لینا ہے، تو تم فلاں مرچنٹ کے پاس جا کر فلاں مرچنٹ کے پاس تم جا کر جو ہے وہ سونا تم لے لینا۔ اب یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے جو ہے اس رسیدوں پر ہی اعتماد کرنا شروع کر دیا اور سونا اٹھانا چھوڑ دیا۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں آپ کو 1 لاکھ روپے کا کیش دیتا ہوں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کیش کہیں پر جا کر یہ چیک جو ہے کہیں جا کر کیش کروا دیجیے گا یہ بینک میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک اور شخص آتا ہے جس کو آپ کو جو ہے پے کرنے ہیں 1 لاکھ روپے، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہی 1 لاکھ روپے کا چیک جو میں نے دیا تھا، کیونکہ وہ کیش چیک تھا، آپ نے اس کو دے دیا۔ یہی کام اس شخص نے آگے کسی کو کر دیا کہ اس کی ضرورت تھی 1 لاکھ روپے کا چیک، 1 لاکھ روپے اس کو پے کرنے تھے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ چیک ہی گھومتا جا رہا ہے اور جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے۔ اور اس کی صورت ایک یہ بھی ہے آج کے ماڈرن ایج کے اندر کہ ہم جو ہے وہ نمبرز ایک دوسرے میں گھما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میری جو اکثر ٹرانزیکشنز ہوتی ہے مور دین 90% وہ اپلیکیشن اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی کہ بینک سے کیش پیسہ میں نکالتا ہی نہیں ہوں اور صرف نمبر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور جو ہے اپنا ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ایک ہی دن میں تمام کے تمام لوگ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ کسی بینک کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں اپنا پیسہ کیش چاہیے، تو بینک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ جو ہے اس دور میں بھی اٹھا اور جو ہے اس دور میں بھی یہی ہوا کہ سپلائی بڑھ گئی رسیدوں کی اور پیچھے جو ریزرو تھے وہ کم تھے۔ تو اس کا حل یہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ آ جائے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 600 سے 900 عیسوی دور کے اندر جو ہے ٹینگ ڈائنیسٹی نے اپنی سرکاری سطح پر جو ہے رسیدیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ سرکار بھی جو ہے وہ انسانی چلایا کرتے ہیں، حکومتیں بھی انسانی چلاتے ہیں، تو لہٰذا دوبارہ سے یہی مسئلہ آیا
اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان نے جو ہے گولڈ اسٹینڈرڈ اپنانا شروع کر دیا. اس دور تک گولڈ جو ہے بطور اسٹینڈرڈ کے یعنی کہ ایکسیپٹنس کے ویلیو کے تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ قبول کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہو گیا تھا. تو گولڈ جو ہے یہ کب ایکسیپٹ کیا گیا؟ یہ بات ہے 1816 کی, جب پوری دنیا میں گولڈ کو بطور اسٹینڈرڈ تسلیم کیا گیا برٹش امپائر کی جانب سے سب سے پہلی مرتبہ. تو اب ہم کچھ گولڈ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 1816 میں جو ہے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے متعارف کروایا گیا سب سے پہلے. یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ گولڈ کو اسٹینڈرڈ بنا دیا کرنسی کے لیے, کہ جس ملک کے پاس جتنا گولڈ ہوگا اتنی ہی کرنسی جو ہے وہ سینٹرل بینک جو ہے اس کی جاری کرے گی. یہ چیز بھی میں نے آپ کو بتائی کہ گولڈ کی جو ویلیو ہے وہ 5000 قبل مسیح سے پہلے ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتی. 5000 قبل مسیح کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب انسانوں کو جو ہے گولڈ کے اندر کوئی اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے, ورنہ اس سے پہلے جو ہے انسانوں نے ہاتھی کے دانت, چاندی اور اس طرح کی جو مختلف اشیاء تھیں اس کو زیادہ اہمیت دی تھی بنسبت گولڈ کے. 700 قبل مسیح میں سب سے پہلی جو ہے وہ گولڈ کی کرنسی یعنی کہ کوائن بنایا گیا, اور وہ بھی پیور گولڈ نہیں تھا, یعنی کہ اس میں گولڈ کو اسٹینڈرڈ نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس کوائن کو بنانے میں جو ہے گولڈ کا استعمال کیا گیا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ترکی میں جو ہے یہ معاملہ ہوا تھا. اور دوسرا جو کوائن بنایا گیا تھا, یعنی کہ کوائن کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ ہمارے پاکستان کا جو ٹیکسلا کا علاقہ ہے وہاں پر جو تہذیب ہے وہاں پر بھی ہوا تھا, اور موسٹ پروبیبلی جو ہے سب سے پہلے ٹیکسلا میں ہی ہوا تھا. گولڈ ایکسیپٹڈ یونیورسلی سینچریز لیٹر, یعنی کہ کئی عرصے کے بعد جو ہے وہ یونیورسلی جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا گولڈ کو. پھر گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا 1971 میں, جس کو کہا جاتا ہے نکسن شاک. اور 1971 کے بعد جو ہے دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک تھے ان سب کی جو پیچھے پیپر کرنسی کے پیچھے جو سونا ہوتا تھا وہ ختم کر دیا گیا. اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیونکہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ بھی انسانی چلاتی, تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جتنا گولڈ ہوتا تھا اتنی ہی کرنسی جاری کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہونے لگا. تو لہٰذا جو ہے نکسن شاک کے بعد جو ہے 1971 میں گولڈ جو اس کے پیچھے سے ختم کر دیا گیا. لہٰذا یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو آج بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہماری پیپر کرنسی کے پیچھے شاید کوئی سونا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری پیپر کرنسی کے پیچھے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سونا نہیں ہے, اور حکومت جو ہے سونا دینے کے ضامن آپ کی اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز غلط فہمی ہمیں ختم کر دینی چاہیے. پوری دنیا کی کرنسیز کے پیچھے سے سونا ختم ہو گیا. اب پیورلی کیا ہے, سمپل یہی ہے کہ اس ملک کی اپنی جو ورتھ ہوتی ہے, اپنی اکانومی ہوتی ہے, اس کرنسی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی اس کی ویلیو کا جو ہے تعین کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب گولڈ نہیں ہے بلکہ اس ملک کی اکانومی ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سپلائی رسک جو ہے آج کے زمانے میں گولڈ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے. بہت ساری ریسرچز کی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹریلینز آف ٹن سونا جو ہے اس وقت زمین کے اندر موجود ہے, زمین اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے. اور جس دن یہ سونا دریافت ہو گیا, ظاہر سی بات ہے کہ گولڈ کی ویلیو جو ہے ختم ہو جائے گی بالکل ہی, یعنی کہ وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک کے پاس سونا ہوگا, اتنی زیادہ کوانٹٹی میں سونا دریافت ہو چکا ہوگا. اور پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت کیونکہ انسان خلائی مشن جو ہے کامیابی کے ساتھ کر چکا ہے, انسان خلا میں قدم رکھ چکا ہے, وہاں پر بہت سارے ستارے ایسے ہیں, سیارے ایسے ہیں, مریخ ہو گیا اور بھی بہت سارے سیارے ہیں جہاں پر سونا بڑی مقدار کے اندر موجود ہے. تو وہاں پر جب سونا بڑی مقدار کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے کی بہت بڑی سپلائی جو ہے اس کائنات کے اندر موجود ہے, جو کہ انسان کی بڑی آسانی سے رسائی میں ہے, ایکسس میں ہے. تو گولڈ جو ہے کسی بھی وقت ڈی ویلیو ہو سکتا ہے اور یہ رسک بہرحال موجود ہے. اور اگر آپ دیکھیں گولڈ کی بھی چارٹ تو وہ بڑی ہی عجیب و غریب طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. کبھی جو ہے سپلائی نکل جاتی ہے, ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے, کبھی کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو ابھی اگر جس دن یہ سپلائی برآمد ہو گئی تو اس دن جو ہے گولڈ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ بات تو ہمیں جو ہے ہمارے مذہب بھی بتاتا ہے کہ جو ہے گولڈ جو ہے وہ ڈی ویلیو آخری زمانے میں ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ نے پین پیپر پہ پرابلم اور سولوشن لکھے تھے تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ جو پرابلم تھی اس کا جس چیز نے حل پیش کیا اس کے اندر ویلیو پیدا ہوگی. دیکھیں نا, میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں کہ دنیا میں کسی بھی شے کے اندر جو
ویلیو کریٹ ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے. یا تو وہ کسی جبلت کی تسکین کر رہی ہو, یعنی کہ آٹا, دال, چاول, چینی, کیونکہ آپ کی بھوک کی تسکین کرتی ہے, اس وجہ سے ویلیوبل ہے. یا کوئی شے آپ کی حصے جمالیات کی تسکین کرتی ہو, ایسٹیٹک سینس کی تسکین کرتی ہو, جیسے قیمتی پینٹنگ, کیونکہ وہ خوبصورت ہے, وہ آپ کو اچھی لگتی ہے, اس وجہ سے وہ قابل قیمت ہوتی ہے, قابل قدر ہوتی ہے. یا پھر وہ کسی پرابلم کا سلوشن ہے. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اگر وہ میری پرابلم کا سلوشن ہے, یعنی کہ کمیونیکیشن میں میری مدد پرووائڈ کرتا ہے, تو وہ ویلیوبل ہے. لیکن اگر وہی موبائل ڈمی ہو, فون نہیں کیا جا سکتا ہو, اس کے اندر کچھ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہو, اس کے اندر اینڈرائڈ اپلیکیشنز نہ ہو, صرف اور صرف ایک پلاسٹک کا جو ہے موبائل ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس ویلیو کا حامل نہیں ہوگا جیسے کہ ایک موبائل ویلیو رکھتا ہے. تو ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں, اول آپ کی جبلت کی تسکین ہو رہی ہوگی, یا پھر یعنی دونوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے, یا پھر وہ پرابلم کا سلوشن تھی. تو آپ نے دیکھا سونا, چاندی اور اس کے علاوہ پتھر, کوڑی, یہ اٹس سیلف اپنی ذات کے اندر کسی بھی قدر کی کسی بھی حوالے سے قدر نہیں رکھتے, لیکن کیونکہ وہ ایک پرابلم کا سلوشن تھے, اس وجہ سے اس کو ویلیو دی گئی اور اس وجہ سے اس کو کرنسی بنایا گیا. تو ہوتا یہ کہ یہ جو تمام انسانوں کی تہذیب کا جو ارتقا ہوا ہے, ایک نشوونما ہوئی ہے, اور اس زمانے کے اندر زمانوں نے جب کبھی کروٹ بدلی اور ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا, اس نئے مسئلے کا نیا حل پیش کیا گیا, وہ تمام حل اصل میں جو آپ کا جو پیپر منی ہے, آپ کی جو منی ہے, منی کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے جو ہے کریکٹرسٹکس بننا شروع ہو گئے, اس کی خصوصیات بننا شروع ہو گئی. آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھیں, پرابلم پیدا ہوا تھا ایکسیپٹنس کا اور ویلیو کا اور یونٹ کا, اور اس کے لیے جو سلوشن تھا وہ یہ تھا کہ میڈیم آف ایکسچینج بنایا جائے کوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو مسئلے کا حل جس چیز کے اندر ملا وہ یہی تھا کہ کوموڈیٹیز کو کوئی منی اسٹینڈرڈ بنا دیا جائے. پھر دوسرا یعنی کہ چوتھا مسئلہ جو اٹھا تھا وہ ڈیمیج کا تھا, پائیداری نہیں تھی چیزوں کے اندر. تو اس کا مسئلہ ایسی اشیاء تھی جس کے اندر پائیداری ہو, اور اس میں کوائنس, میٹلز اور اسٹون کو ویلیو دی گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پانچواں مسئلہ جو ہے سپلائی کا اٹھا, اور اس کا حل جو تھا وہ تھا کمیاب اشیاء کو بطور منی جو ہے وہ استعمال کیا جائے. تو ایسی چیزیں جو کہ لمیٹڈ سپلائی میں تھی اس کو اب ویلیو دی گئی, کیونکہ وہ مسئلے کا حل پیش کر رہی تھی, اس لیے ویلیو دی گئی. پھر اس کے بعد جو مسائل اٹھے 6 اور 7واں مسئلہ وہ تھا گلوبل ایکسیپٹنس کا, یعنی کہ جب گلوبل ٹریڈز ہو رہی تھیں تو ایکسیپٹنس نہیں ہو پا رہی تھی ایک جگہ کی کرنسی کی دوسری جگہ پر. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ اٹھا تھا وہ ریزروڈ سپلائی کا تھا, یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جتنا سونا ہو اتنی جو ہے سپلائی ہوتی تھی رسیدوں کی, لیکن بعد ازاں جو ہے رسیدیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی سپلائی سے پیچھے, جو ریزرو اماؤنٹ ہوتا تھا کموڈیٹی ہوتی تھی اس سے زیادہ. اس کا حل تھا سینٹرلائز سرٹیفکیٹ, یعنی کہ کوئی سینٹرل باڈی ہو اور وہ جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو کرے, اور اتنے ہی ایشو کرے, یعنی کہ اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو کہ وہ اتنے ہی ایشو کرے جتنا کہ پیچھے کوموڈیٹی موجود ہے. تو اس طرح سے جو ہے پیپر منی کا جو ہے وہ آغاز ہوا, اور کریکٹرسٹکس آف منی بھی جو ہے یہی خصوصیات بننا شروع ہو گئیں, جیسا کہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. ایکسیپٹیبلٹی, میڈیم آف ایکسچینج یعنی بن سکے کوئی چیز. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونٹس یعنی کہ قابل تقسیم ہو وہ. پھر ڈیوریبلٹی یعنی کہ اسٹور آف ویلیو ہو, یعنی کہ ایک چیز جتنی بھی مرتبہ استعمال کی جائے اس کی ویلیو اتنی ہی ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ 100 روپے ابھی میں نے استعمال کیے ہیں بیکری والے کو دیے, اور جب وہ بیکری والا کسی کو 100 روپے دے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ 90 روپے ہو چکی ہو, پھر وہ شخص کسی اور کو دے تو اس کی ویلیو 80 روپے ہو چکی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ویلیو ہونی چاہیے, اسٹور ہونی چاہیے ویلیو. پھر پورٹیبلٹی, یہ بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا تھا, یعنی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ سونا, چاندی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے دھات ہوتی ہیں قیمتی, اس کا وزن بھی ہوتا ہے بہرحال. تو اس کو پورٹیبل, اس کے اندر پورٹیبلٹی کی صلاحیت نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ کو کروڑوں روپے کا سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو یہ بڑا مسئلہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وزن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ حفاظت بھی ہے. یہی مسئلہ ماڈرن ایج کے اندر پیپر منی کے ساتھ بھی ہوا ہے, یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کروڑ روپے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانزیکشن کرنی ہو تو اس میں آپ کو, یعنی اگر ہم کیش کی بات کریں پیپر منی کی, اس وقت ہم آن لائن ٹرانزیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں منتقل کرتے, اور آپ یہی پریفر کرتے کہ چیکس یا پھر جو ہے وہ جو بینک میں جو سسٹمز ہوتے ہیں آن لائن,
اس کو آپ جو ہے وہ پریفر کریں، اور اس کو پھر سیکیور رکھنا اور یہ تمام چیزیں بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ پھر لمیٹڈ سپلائی، یعنی کہ جو بھی چیز منی قرار دیا جائے جس چیز کو، وہ لمیٹڈ سپلائی میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر کے یہ ان 4-5 کریکٹرسٹکس پر پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی انسان نے مزید ترقی کی، خاص طور پر 19ویں صدی کے بعد کی اگر آپ بات کریں، تو وہاں پر بڑے بڑے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے مزید۔ وہ مسئلے دو تھے، ایک ان لمیٹڈ سپلائی اور دوسرا مسئلہ تھا سینٹرلائزیشن، یعنی کہ سینٹرلائزیشن تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ایک مسئلے کا حل تھا، لیکن وہ چیز جو کہ کسی زمانے میں مسئلے کا حل تھا، آج جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ وہ کیسے بنی آپ کو اگلی سلائیڈ میں سمجھ آئے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح مرچنٹس نے، جو تاجروں نے جو فراڈ کیا تھا، وہی فراڈ گورنمنٹس نے بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ حکومتیں بھی بہرحال انسان ہی کرتے ہیں۔ تو سینٹرلائز جب یہ معاملہ ہوا تو پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ پیچھے جتنے ریزروز ہوتے تھے یا ملک کی اکانومی جیسے چل رہی ہوتی تھی، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پیپر کرنسی لانچ ہوتی تھی یا پھر منی لانچ کیا جاتا تھا۔ اس کے اندر پیپر کرنسی بھی شامل ہے اور ڈیجیٹل کرنسی بھی شامل ہے۔ ڈیجیٹل یا پھر پلاسٹک منی سے مراد وہ منی ہے جو کہ آپ کے موبائل اپلیکیشن کے اندر یا پھر کریڈٹ کارڈ کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ کریٹ ہوا کہ اس ملک کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، اس ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے جتنے وہ پیپر منی جو ہے پرنٹ کر رہی ہوتی تھی یا پھر سپلائی دے رہی ہوتی تھی۔ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ نے $5 ٹریلین کا پیکج جو ہے اناؤنس کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی ڈالر جو ڈی ویلیو ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ حکومتیں نئے نوٹ چھاپتی ہیں اور پرانے نوٹ کو ضائع کیے بغیر، ٹھیک ہے، اور جتنی زیادہ اپنے سسٹم کے اندر نمبرز کو جنریٹ کرتی ہے، اتنے ہی زیادہ جو ہے انفلیشن بڑھتا ہے۔ انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آج 1000 روپے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نمبر تو وہی رہے گا، 1000 ہی رہے گا، 1000 سے 900 نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آج اگر 1000 روپے کی میں 10 اشیاء خرید سکتا ہوں تو اگلے سال شاید وہ 10 کی 10 اشیاء مجھے میں نہ خرید سکوں، اس کے اندر جو قوت خرید ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے انفلیشن۔ اگر آپ ڈالر کا چارٹ اٹھائیں اور اگر آپ دنیا کی مختلف کرنسیز کا چارٹ اٹھائیں تو آپ کو مور دین 90% جو ہے انفلیشن نظر آئے گا، ٹھیک ہے، مور دین 90%۔ اور اس میں بڑی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں، ایران کی، زمبابوے کی اور بھی بہت سارے ممالک کی مثالیں موجود ہیں۔ پھر دوسرا جو مسئلہ سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا منی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، لیکن بینک جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دے اور کوئی بھی لیگل جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے وہ۔ اسی طرح حکومت جب چاہے آپ کا منی پر آپ کا جو ہے اپنے قبضے میں لے لے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا کہ ڈالر اکاؤنٹس جو ہے وہ سیز کر دیے گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح کے مسائل بہرحال اٹھتے ہیں اور ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس 5000 روپے جیب میں فرض کرے رکھا ہوا ہے اور اگلے لمحے حکومت، اسٹیٹ بینک یہ اناؤنس کر دے کہ آج سے 5000 کا نوٹ نہیں چلے گا، تو کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ اسی لمحے، یعنی کہ اگلے لمحے آپ جاتے ہیں پان والے کے پاس اور اس سے 10 روپے کا، 20 روپے کا ایک پان خریدتے ہیں اور 5000 کا نوٹ دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے جس چیز نے ویلیو پیدا کی تھی، جس ضمانت نے، وہ ضمانت اس نے ضمانت سے انکار کر دیا۔ تو آپ جو ہے مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹس پر یا سینٹرل باڈی پر، اسٹیٹ بینک پر، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز ڈی سینٹرلائز ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سینٹرلائز میں مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ملک کے پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اور وہاں پر ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہتی، یا کوئی اور مسئلہ آتا ہے، جنگ آ جاتی ہے، تو اس کی بھی وجہ سے اس ملک کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فیس اور ٹیکسز آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تقریباً مختلف بینک سے مختلف ہوتے ہیں، 19% تک بعضوں کا ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کی بات کروں۔ پھر ٹرانزیکشن میں ٹائم بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے آپ کو امریکہ میں کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو میں نہیں کر سکتا، مجھے پہلے بینک جانا پڑے گا، فارم بھرنا پڑے گا، ساری چیزوں کا جو ہے وہ لکھنا پڑے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آیا، کہاں پر بھیجنا ہے، وہ کون ہے، اس کا نمبر، ای میل، اور بینک اکاؤنٹ بنانا بھی اٹ سیلف ایک بڑا درد سر بن گیا ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی۔ پھر ڈیفیکلٹیز بہت ہیں، یعنی یہی جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو 10 کروڑ روپے یا 15 کروڑ روپے کے اپنے ایسٹ جو ہے پاکستان میں منتقل کرنے ہیں، تو
تو ایک تو طریقہ یہ کہ آپ اس کو سونے میں منتقل کریں پھر جو ہے اس کو لے کر جائیں، امپاسبل ہے، اتنا زیادہ سونا کیسے آپ لے کر آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے بینک سے دوسرے بینک میں کریں، تو اس میں بھی آپ کو بتایا کہ ٹیکس اور کتنے مسائل ہیں، ٹائم، پھر پاکستان میں آئیں گے یہاں پر آ کے الگ ٹیکس پے کر رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن اگر آپ کرپٹو کرنسی کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ود ان سیکنڈ جو ہے یہ مسئلے کا حل پرووائڈ کرتی ہے، آپ کے موبائل کے اندر کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک رسک فیکٹر بھی جو ہے بہرحال بڑھ گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس پیسے کی وجہ سے اس کے لیے سیکیورٹی رسک پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے پورٹیبلٹی ایشو بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی ذکر کر دیا، اور ڈبل اسپینڈنگ کا بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ بینک یہ چاہے کہ آپ نے جو 100 روپے رکھوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اس چیز کو غور سے سمجھیں، آپ نے 100 روپے رکھوائے ہیں، بینک کے پاس جو 100 روپے آپ کے ڈپازٹ ہو گئے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر آپ کو 100 روپے کے نمبر مل گئے، لیکن بینک کے چاہے تو کسی اور کے پاس بھی نمبر شو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈبل اسپینڈنگ ہو سکتی ہے ایک منی کے اوپر۔ یہ وہی بات آ گئی کہ ریزرو کم ہے اور اسپینڈنگ زیادہ ہے، تو ڈبل اسپینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہیکنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑے مسئلے تھے جو کہ فیاٹ منی کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے، اور اس کا جو حل یہ 2008 کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ فائنینشیل مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ 2008 کے اندر جو ہے یہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کریش کی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنا بڑا فراڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام صورتحال امریکہ میں بیٹھے ایک جاپانی شخص جس کا نام تھا ستوشی ناکاموتو، وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے P2P فاؤنڈیشن پر ایک ای میل کی جس کا اسکرین شاٹ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ کلیئر کر دوں کہ ستوشی ناکاموتو اس کا اصل نام نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک فرضی نام ہے جو اس نے خود رکھا تھا۔ اب ستوشی ناکاموتو کے پیچھے، کیونکہ وہاں پر تو انٹرنیٹ پر صرف اس کا نام ہی لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے حقیقتاً کون سا شخص موجود تھا اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، یعنی کہ وہ جو ہے سسٹم اس نے بنایا، اور شاید اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک ایسا سسٹم دنیا کو بنا کر دے کے جا رہا ہے جو اس دنیا میں ایک بہت بڑا ریولیوشن لا سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں لوگ اس کی جان کے بھی در پہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے روپوش ہو گیا، اور معلوم نہیں آج تک، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت حیات ہی ہوگا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا اور کون ہے اور کہاں پر موجود ہے اس وقت، اور یقینی طور پر آج وہ اپنے تخلیق کردہ بٹ کوائن کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو بہرحال P2P فاؤنڈیشن ایک ویب سائٹ تھی، ای میل فورم تھا، جس پر اس نے جو ہے یہ اپنا ایک تصور پیش کیا تھا بٹ کوائن کے حوالے سے کہ ایک ایسا پیمنٹ میتھڈ ہونا چاہیے، نیٹ ورک ہونا چاہیے جو کہ صرف اور صرف جو ہے دو لوگوں کے درمیان ہو، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ انوالو نہ ہو، اور پارٹیسپیشن جو ہے اس کے اندر، یعنی کہ تمام جو ٹرانزیکشن ہے، کون کر رہا ہے، کس کو بھیجا جا رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے انونیمس ہو، یعنی اس شخص کا، اس فرد کا نام نہ آ رہا ہو آگے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو ہیش کیش اور اسٹائل پروف آف ورک کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا بلاک چین پر تفصیل سے، اس میں میں آپ کو سمجھا دوں گا، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہوگا جس کے اندر ڈبل اسپینڈنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چیز کو ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو دوسری مرتبہ استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ تھا اس کا بٹ کوائن کا ایک کانسیپٹ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصور اپنی ذات میں ہی بڑا ہی حیرت انگیز تصور ہے کہ ایسی چیز جو کہ ویلیویبل بھی ہو، جو کہ سیکیور بھی ہو، تھرڈ پارٹی اس کے اندر نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اس پوری پروگرام کی، اس پورے بٹ کوائن کی اس نے تفصیل اپنے بٹ کوائن کے وائٹ پیپر پر، جو کہ آج بھی موجود ہے، وہاں پر اس نے شیئر کی تھی، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے پرابلم لکھی کہ انسانیت کو اس وقت کن مسائل کا سامنا ہے نظام معیشت کے حوالے سے، کرنسی کے حوالے سے، منی کے حوالے سے، اور اس کا حل بٹ کوائن کیسے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ستوشی ناکاموتو نے کون سے پیش کیا تھا۔ اب بٹ کوائن کیا تھا، اس کی بنیادی خصوصیات کیا تھی، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ بٹ کوائن جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے بلاک چین ٹیکنالوجی پر۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پبلک لیجر پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے پروگرامنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ میتھمیٹیکل ایکویشن، الگوریتھم وغیرہ بھی استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر فی الوقت میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بلاک چین کیا ہوتا ہے،
کیونکہ اس حوالے سے ہمارا ایک تفصیلی سیشن جو ہے وہ دوسرے ماڈیول میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل کے سیشن میں۔ فی الحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جس پر اگر ایک ٹرانزیکشن ہو چکی ہو اور جس پر ایک کرنسی یا ایک ٹوکن یا ایک بٹ کوائن جو جنریٹ ہو چکا ہو، تو اب نہ ہی وہ ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، اب نہ ہی جو ہے اس کو جو ہے کاپی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ویب سائٹ بند ہو گئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا اور جو ہے کہیں کمپنی کوئی چلی گئی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ امیوٹیبل ہے، اس کو آپ کبھی بھی میوٹ نہیں کر سکتے، اس کو کبھی بھی الٹر نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیوں چینج نہیں کر سکتے، کیسے چینج نہیں کر سکتے، اس حوالے سے ہم آگے بات کریں گے بلاک چین والے سیشن میں۔ دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائز ہونا، یعنی کہ ڈی سینٹرلائز کوئی ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی سینٹرل باڈی اس کو کنٹرول نہیں کرتی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ کا جو پیپر منی ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے نا اس کو، آپ کی گورنمنٹس، آپ کی سینٹرل باڈی یعنی کہ اسٹیٹ بینک، لیکن سونا ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہے، سونے کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ اگر آج حکومت یہ اعلان کر دے کہ سونا آج سے 10 روپے کا ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سونا 10 روپے کا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سونے کی جو ویلیو ہے وہ انسانوں نے مل کر اس کو دی ہے، اور جب لوگ کسی چیز کو ویلیو دیتے ہیں تو اس کی ویلیو کسی اور پر منحصر نہیں ہوتی۔ اسی طرح باقی تمام اشیاء جو کہ کسی نہ کسی استعمال میں آتی ہے، کسی نہ کسی پرابلم کا سولوشن ہوتی ہے، یا کھانے کی کوئی شے دیکھ لیں آپ، ٹماٹر ہے، گھی ہے، سبزی ہے، یہ ساری چیزیں ڈی سینٹرلائز ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی آج سے یہ ڈی ویلیو ہو جائے اور وہ واقعتاً ڈی ویلیو ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں۔ نمبر 2، پھر اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی ڈی سینٹرلائز ہے۔ لمیٹڈ سپلائی، یہ بھی ہم بلاک چین میں پڑھیں گے کہ کیوں لمیٹڈ سپلائی کیسے ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ بات معلوم ہو کہ اگر 210 ملین بٹ کوائن دنیا میں مائن کیے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایک بٹ کوائن بھی مزید مائن نہیں ہو سکتا، اس کی سپلائی جو ہے بہت ہی لمیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، اس کی سپلائی بڑی لمیٹڈ تھی۔ اور آج بھی یعنی یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی بٹ کوائن نیا نہیں بنا سکتا جب یہ آخری بٹ کوائن بن چکا ہوگا 2040 کے بعد۔ پھر یہ جو لمیٹڈ سپلائی یہ بھی اس کے اندر ویلیو پیدا کر رہی ہے۔ پھر جو ہے یہ ایک موڈ آف پیمنٹ ہو، یعنی لوگ اس کے ذریعے ٹرانزیکشن کر سکتے ہوں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ۔ تو یہ کانسیپٹ تھا بنیادی بلاک چین کا، جو کہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا سا بٹ کوائن کی ہسٹری کی، کہ جب بٹ کوائن لانچ تو ہو گیا، یعنی کہ 2009 میں، 2008 میں کانسیپٹ ہوا، 2009 میں لانچ کیا گیا، اور ستوشی ناکاموٹو اور اس کے ساتھ چند دوستوں نے مل کر آپس میں جو ہے ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دی، اور جو ہے بٹ کوائن ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، یعنی ایک دوسرے نیٹ ورک کے اندر، والیٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہونا اس کی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک طویل سفر ہوا بٹ کوائن کا 2009 سے 2017 اور پھر موجودہ دور تک، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ 2009 میں بٹ کوائن لانچ ہوا اور پبلک لیجر جو ہے وہ اویلیبل کر دیا گیا ہر ایک کے لیے، جس میں لوگ جڑ سکتے تھے اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے تھے، اور بدلے میں ان کو ریوارڈ کے طور پر خود بٹ کوائن ملتا تھا۔ پھر 2010 کی بات کریں تو فرسٹ بائنگ ہوئی تھی بٹ کوائن کی، ایک پزا گائے تھا جس نے جو ہے 10,000 بٹ کوائن کے عوض ایک جو ہے پزا جو ہے دیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ پزا گائے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہوگا، تبھی اس نے جو ہے بٹ کوائن کے عوض پزا جو ہے وہ دے دیا۔ اور 2012-13 کی اگر آپ بات کریں تو بٹ کوائن کے بعد جو ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے آلٹرنیٹیو جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، پی ٹو پی میتھڈ پر بات چیت ہو رہی تھی، یعنی لوگوں کے اندر بحث مباحث سے چل رہے تھے، لہٰذا بٹ کوائن کے بعد پھر اور بھی کمپنیز آئی جس نے جو ہے مختلف قسم کے کوائن لانچ کیے، جس میں لائٹ کوائن، نیم کوائن بھی بڑے نام شامل ہیں، اور بعد ازاں پھر ایتھیریم بھی آیا تھا۔ بٹ کوائن کا پرائس اگر 2014 تک آپ دیکھیں تو یہ صرف $200 پر موجود تھا، اور اگر آج کی آپ بات کریں تو یہ جو ہے تقریباً 50,000 سے 40,000 کے قریب چل رہا ہے، اور کچھ دنوں پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 65,000 سے ٹچ کر کے آل ٹائم ہائی کراس کر کے آیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ اس نے سفر جو ہے وہ طے کیا ہے۔ لیکن یہ اس مختصر سی تاریخ یعنی 2014 تک تو یہ معاملہ چلتا رہا، 2014 کے بعد جو ہے منظر جو ہے کچھ بدلنے لگ گیا تھا،
سب سے پہلا جو مسئلہ بٹ کوائن کو آیا یا کرپٹو انڈسٹری کو آیا وہ یہ تھا کہ حکومتوں کی طرف سے بین لگانا شروع کر دیے گئے. چائنا، کینیڈا، بنگلہ دیش، انڈیا، امریکہ، کوریا، ایران، بہت سارے ممالک تھے جنہوں نے کرپٹو کرنسی پر بین لگایا، باقاعدہ اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا. اور اسی ایکشن کی وجہ سے یہ ایکشن جو ہے 2015 کے آنورڈز یعنی کہ بعد 2016 سے شروع ہوا تھا، اور 2017 میں خاص طور پر مختلف ممالک نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور 2017 میں کرپٹو مارکیٹ جو ہے کریش کر گئی. کریش کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو پرائس کرپٹو کی بہت زیادہ تھی وہ بہت زیادہ نیچے چلی گئی. نمبر 2 یہ. پھر نمبر 3 انسٹیٹیوشنل اپوزیشن ہوئی، یعنی کہ جو بڑے بڑے دنیا کے ادارے ہیں، انٹرنیشنل بینکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ جو عالمی نظام معیشت ہے جس کے اوپر چند خاندانوں کا کنٹرول ہے، چند اداروں کا کنٹرول ہے، ورلڈ بینک، IMF اور چند ایک اس طرح کے ادارے ہیں، اور ایک استعمار ہے پورا جس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہر ایک انسان کی جیب تک براہ راست. تو ان کے خلاف کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، یہ پورا نظام ٹیکنالوجی کا، بٹ کوائن کا، کرپٹو کا، اس وجہ سے انہوں نے بھی اپوزیشن اختیار کری. اس میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو کہ آج بٹ کوائن کے علم بردار ہیں یا آج بٹ کوائن کو مجبوری میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کسی زمانے میں اس کے مخالف تھے. پھر ٹریڈیشنل جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی اس کی بڑی مخالفت کی گئی، اور جو ہمارے ریلیجیس معاملات ہیں اس میں بھی اس کی مخالفت اولین سطح پر کی گئی تھی. بہت سارے لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ دجالی نظام تھا، یعنی مسلمانوں کے نزدیک جو ہے دجالی نظام تھا، اور یہودیوں کے نزدیک جو یہ اینٹی مسیح کوئی نظام تھا. اس طرح ہر ایک مذہب نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے اس کو کہ اپنے، کیونکہ ہر مذہب میں دجال کا کانسیپٹ تو بہرحال موجود ہی ہے، تو ہر مذہب نے اس کو دجالی نظام جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا تھا. کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی لوگوں کو پتہ نہیں تھی، لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ تو اس نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے جو ساری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو بڑی مخالفت کی گئی تھی. اور پھر یہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ آخر ایک نمبر کے اندر کیسے ویلیو پیدا ہو جائے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے جو پہلا فتویٰ بٹ کوائن کے حوالے سے پڑھا تھا اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ ڈیلیٹ ہو گیا، ویب سائٹ بند ہو گئی، کسی نے کاپی کر لیا ہے تو کیا ہوگا. حالانکہ بلاک چین جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امپاسبل ہے یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو ریلیجیس ایشوز کی وجہ سے بھی بہرحال ایک بٹ کوائن کو یا کرپٹو کرنسی کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن 2017 کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں بھی بٹ کوائن نے اور کرپٹو کرنسی نے اپنا سفر جاری رکھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کو بین کیا جاتا تھا وہیں پر سب سے زیادہ جو ہے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کا بزنس ہو رہا ہوتا تھا. آپ کوریا کو دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہیں سے سب سے زیادہ جو ہے کرپٹو کے اندر جو ہے وہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے. سعودیہ کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی سارے ممالک، سعودیہ بھی انہی ممالک میں شامل ہے، انڈیا بھی ان ممالک میں شامل ہے. تو ایک بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، لیکن اس تھوڑے سے ہی عرصے میں بٹ کوائن نے دنیا کو، نظام معیشت کو جو ہے فتح کیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری کی پوری صورتحال جو ہے وہ چینج ہو گئی. کس طرح سے چینج ہوئی یہ آپ دیکھیں. جو لوگ بٹ کوائن کی مخالفت کر رہے تھے آہستہ آہستہ مجبوری میں انہوں نے بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو بالکل وہی صورتحال ہے کہ کرونا سے پہلے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں، یعنی جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی، ہم فزیکلی کاروباری کریں گے. لیکن جب کرونا آیا، لاک ڈاؤن ہوا، تو لوگوں نے سمجھا دیا کہ جو دنیا میں ورچولی ایگزسٹ کرتا ہے وہی اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے، ورنہ تو اس کا کاروبار ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہی معاملہ کچھ بٹ کوائن کے ساتھ بھی ہوا. ایسے بے شمار اسکرین شاٹس میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہاں پر میں نے صرف چند ایک اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ IMF نے ایک پول کیا جس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ ڈیجیٹل کرنسیز کو ریئل منی سمجھتے ہیں؟ تو اکثر لوگوں نے کہا یس. آپ کے سامنے ریزلٹ موجود ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ترکی میں یہ ایک بٹ کوائن ایکسچینج ہے جہاں پر آپ جو ہے بٹ کوائن کو کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مائیکل سیلر جو کہ مائکرو اسٹریٹجی کا CEO ہے، وہ بھی بٹ کوائن کے بہت مخالف تھا، لیکن پھر اس نے بھی بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آج وہ بٹ کوائن کا بہت بڑا جو ہے وہ علم بردار ہے. اسی طرح ایلون مسک کا بھی آپ جانتے ہوں گے، دنیا کا امیر ترین انسان ہے، وہ بھی بٹ کوائن پر جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. اس کے علاوہ جم کریمر کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک بہت بڑے جو ہے براڈ کاسٹر ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے جو ہے بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ کہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کا ٹویٹ یہاں پر موجود ہے.
پھر اس کے علاوہ کوائن ڈیسک کی ایک اور نیوز آئی تھی کہ ماسٹر کارڈ جس نے بٹ کوائن کی مخالفت کی تھی، تو ماسٹر کارڈ نے بھی کرپٹو کو ایکسیپٹ کرنے کے جو ہے پلان بنانا شروع کر دیا ہے۔ گولڈمین سیش ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہ بھی کرپٹو کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بینکس کی بات کریں تو اس کے اندر پے پال کو آپ دیکھیں، سنگاپور کے ڈی بی ایس بینک کو دیکھیں، اس کے علاوہ مائکرو اسٹریٹجی کے بتایا میں نے آپ کو کہ 1 بلین کی ان کی پرچیزنگ ہے بٹ کوائن کے اندر۔ پھر یو ایس ریگولیشن ہوئی، یعنی امریکہ کے اندر جو کرپٹو کرنسیز ہے، بٹ کوائن وغیرہ ساری چیزیں، اس کی ریگولیشن باقاعدہ کی گئی، یعنی کہ وہ ملک جو اس کے مخالف کھڑا تھا آج اس نے اس کو ریگولیٹ کر دیا تاکہ اس کو کسی حد تک کنٹرول میں کیا جا سکے۔ وینزویلا، ترکی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بٹ کوائن کے ATMs کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس وقت صرف امریکہ کے اندر تقریباً 9,500 جو ATMs لگے ہوئے ہیں کرپٹو کرنسی کے، یہ وہ ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے ہی ATMs ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے اسٹورز کے اندر، پرائیویٹ سیکٹرز نے لگائے ہوئے ہیں، ترکی میں لگے ہوئے ہیں، چائنا میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ UK میں لگے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر یہ ATMs موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ وقت تھا جب دنیا نے اس کی مخالفت کی، لوگ اس کو ہوائی کرنسی کہتے تھے، لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ سازشوں کا ایک نظریہ سمجھتے تھے، لیکن آج ان سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے ادارے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کی اجارہ داری کو بہت بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ٹائم لگے گا ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اسلامک شریعہ کے حوالے سے۔ تو اگر ہم اسلامک شریعہ کی بات کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے مدرسے سے گو کے پڑھا ہے، لیکن میں کوئی مفتی نہیں ہوں اور میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں اپنی رائے یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے دین پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور جو کچھ میں نے فقہ پڑھی اور سمجھی ہے، اس کی روشنی میں جو ہے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ بٹ کوائن یا کرپٹو ایسیٹس جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور کیا وہ جائز ہیں یا پھر وہ ناجائز ہیں میرے نزدیک کم از کم۔ اور پھر اس حوالے سے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فقہ حنفی کی اگر آپ مشہور کتاب دیکھیں جس کو شامی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ مال کی جو خصوصیات ہیں یہاں پھر مال کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر میں نے 2 اقتباس وہاں سے نقل کیے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ جو ہے وہ اٹریکشن رکھتے ہوں، یعنی کہ مائل ہو، اور اس کو ضرورت کے وقت کے لیے جمع بھی کیا جا سکتا ہو، یعنی کہ وہ اسٹور ہو سکتا ہو، آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہو۔ دوسری وہ چیز یعنی کہ آدمی کے علاوہ، یعنی ادر دین ہیومن، انسان کو آپ کبھی بھی مال نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی کے علاوہ ہر وہ چیز مال کہلاتی ہے جسے آدمی کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اسے حفاظت میں رکھا جانا ممکن ہو، اور آدمی اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ کسی نہ کسی آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہو، آپ اس کو اسٹور کر سکیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہوں۔ تو یہ اگر آپ مال کا کرائیٹیریا مختصر سا دیکھیں تو کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ مال کے کرائیٹیریا پر پوری اترتی ہے۔ اور اگر آپ کرپٹو کی ایز اے کرنسی بات کریں، اب یہ چیز ذہن میں رہے، اس پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ تمام کی تمام کرپٹو جو ہے وہ کرنسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ کرپٹو کرنسی ہوتی ہیں، کچھ اور طرح سے بیہیو کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو اگر ہم بڑی بڑی کرنسیز کی بات کریں جو کہ واقعتاً کرنسی کی طرح بیہیو کرتی ہیں، تو وہ کرنسی جو ہے ہماری جو فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جا سکتا ہے ضمن اصطلاحی، یعنی کہ ٹرمینالوجیکل کرنسی، ایک ایسی کرنسی جس کے اندر اٹ سیلف تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ عرف میں وہ ویلیویبل چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ میں اس میں بہت زیادہ تنازع میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں وہ لوگ جامعۃ الرشید کی کتاب ہے، مفتی اویس پراچا صاحب نے لکھی ہے، تحقیقی مقالہ ہے، ورچوئل کرنسی کی شرعی حیثیت، اس کا مطالعہ کریں، وہاں پر انہوں نے تفصیل سے ورچوئل کرنسی پر لکھا ہے۔ اور اگر بیہائنڈ جو لاجکس ہیں اس کے اوپر اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کی، تو ایک اور کتاب ہے جو کہ کرپٹو کرنسی پر نہیں ہے لیکن وہ پیپر کرنسی پر ہے، لیکن اس میں آپ کو اسلام کے اندر جو کرنسی کا جو معاملہ ہے، تصور جو ہے، شرائط جو ہیں، وہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ وہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کی، اور اس کتاب کا نام ہے کرنسی نوٹ کے مسائل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جو ہے انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے یہ دونوں کتابیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی، اور انشاءاللہ جو ہمارے کورس کا گروپ ہے اس میں بھی میں انشاءاللہ اس کتاب کا جو لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ تھا اسلامی شریعہ کی روشنی میں کرپٹو کرنسی کا تعارف، مزید آپ ان 2 کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کرپٹو کرنسی کی ایکسیپٹنس کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں 106 ملین لوگ ہیں
جو کہ کرپٹو کرنسی کمیونٹی کا حصہ ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، یعنی کہ کسی ملک کی یہ آبادی ہوتی ہے. اتنی بڑی آبادی دنیا میں موجود ہے جو کہ کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کے اندر جو ہے تعداد دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیش نہیں کروایا جا سکتا، اس کو جو ہے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس کی کوئی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں ویلیو ہے. جیسا کہ اگر آپ کوئی قیمتی پینٹنگ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کسی انسان جو کہ آرٹ سے دلچسپی نہ رکھتا ہو، اس کے لیے وہ محض ایک پینٹنگ ہو، اس کو نظر آئے کہ یہ شاید چند 100 روپے کی پینٹنگ ہے، لیکن وہی پینٹنگز ملینز آف ڈالر میں بیچی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ جو ہیرے کی قدر ہے وہ جوہر ہی رکھتا ہے. تو ہر چیز کی جو ویلیو ہوگی وہ اس کی مارکیٹ کے اندر دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا. دوسری جگہ اس کی ویلیو نہیں دیکھی جائے گی، اس کی مارکیٹ میں دیکھی جائے گی. تو کرپٹو کرنسی اس وقت ایکسیپٹنس کی اگر آپ بات کریں تو 106 ملین جو اس کی ایکسیپٹنس ہے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، والیٹ میں رکھتے ہیں، اور یہ ڈے بائی ڈے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جب یہ عام ہو جائے گی تب ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے، یا جب ہم عام ہو جائے گی تب یہ جائز ہوگی، یا تب جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ یہ لا علمی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو کہ اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر اگر آپ کرپٹو کرنسی کے فیوچر کی بات کریں تو یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ جو ہے چیزیں رکھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ کرپٹو کرنسی کی جو انڈسٹری ہے وہ ابھی حال ہی میں پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ ابھی اس کو بہت عرصہ نہیں گزرا ہے، محض 1 دہائی کا وقت گزرا ہے. اور 1 دہائی میں بھی اگر آپ بڑا عرصہ دیکھیں 2017 تک، تو لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا. 2017 کے کریش کے بعد لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا ہے مارکیٹ میں. اور یہ انڈسٹری ابھی نوزائیدہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوں گے. یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگلے چند سالوں کے اندر یہ پوری پیپر کرنسی کو جو ہے ریپلیس کر دے گی اور دنیا میں صرف اور صرف کرپٹو کرنسی رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ دعویٰ کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ مزے کا خیز ہوگا اور بالکل اللاجیکل ہوگا. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر، اور ہو بھی رہا ہے ایسا، یعنی ایران کی آپ بات کریں، جرمنی کی اگر آپ بات کریں، چائنا کی اگر آپ بات کریں، تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی کرنسی کو کرپٹو پر ڈیجیٹلائز بھی کر رہے ہیں بعض ممالک. تو اب دنیا جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور ایک وقت بہرحال آئے گا جب دنیا میں یہی ہوگا، اور پیپر کرنسی شاید اس طرح سے ویلیو نہ رکھتی ہوگی جس طرح سے کرپٹو کرنسی ویلیو رکھتی ہے. کیونکہ انسانوں نے ایک چیز سمجھ لی ہے کہ جب کبھی انسانی نظام معیشت کے آگے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو انسان اس کا حل تلاش کرتا ہے، اور جس چیز میں اسے حل ملتا ہے اس چیز کو ویلیو دے دی جاتی ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ کرپٹو کرنسی انسان کے مسئلے کا حل ہے تو اس کو ویلیو دی جائے گی، اور ابھی بھی یہ بہت ہی انڈر ویلیوڈ ہے. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو سونے کی اگر آپ بات کریں، کیونکہ سونا یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے، سونے کی اگر آپ 10,000 سال کی تاریخ دیکھیں تو 10,000 سال کے اندر انسانوں نے جو مارکیٹ کیپ بنایا ہے سونے کا، مارکیٹ کیپ سے مراد ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو سونا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $10 بلین ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جانب اگر آپ کرپٹو کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1.5 سے لے کے 2 ٹریلین تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یعنی کہ ایک طرف 10,000 سال اور ایک طرف صرف اور صرف 10 سال. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کرپٹو کرنسی کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نوزائیدہ انڈسٹری ہے، ابھی اس نے بہت سارے مراحل طے کرنے، اس کو ریگولیٹ ہونا ہے، اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس کی خامیوں کو جو پر کیا جا رہا ہے. ڈے بائی ڈے یہ اپنی خامیوں کو اوور کم کر رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر وہ خامیاں جو پوری ہو چکی ہوں گی. آپ دیکھیں کہ پہلے صرف ایک بٹ کوائن تھا، اس کے بعد مزید کرنسیز آئیں، پہلے صرف ایک بلاک چین تھا، اس کے بعد مزید بلاک چینز آئیں، پہلے صرف کرنسی کے طور پر اس کو استعمال کیا جانے لگا، پھر اس کے بعد اس کے استعمال میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ تھا بٹ کوائن یا پھر کرپٹو کرنسی کا فیوچر، کہ تمام دنیا اس کے آگے بہرحال آدھی سے زیادہ دنیا تو گھٹنے ٹیک چکی ہے، مزید دنیا بھی گھٹنے ٹیکے گی، اور اس کو چاروں ناچار اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اس میں ابھی جب دنیا تمام کی تمام ایکسیپٹ کر لے گی تو اس وقت شاید اس کے اندر کمانے کے، ارننگ کے وہ مواقع میسر نہ ہوں جو کہ آج کسی بھی انسان کے پاس موجود ہیں. تو یہاں پر ہم اپنا سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ہمارا جو ہے تعارفی سیشن تھا آج، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھی ہوں گی. پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی کس طرح سے وجود میں آتی ہے، کیوں
کرپٹو کرنسی کے اندر ویلیو پیدا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل کے سیشن میں ان تمام دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی جو ہمارے کورس میں باقاعدہ شریک ہیں۔ وہ سیشن جو ہے پرائیویٹ ہے، آج کا سیشن پبلک تھا، تو کل ان سے ملاقات ہوگی اور کل ہم بات کریں گے بلاک چین کے حوالے سے کہ بلاک چین کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، ایتھیریم کیا ہے، اور اس کے مختلف جو کرنسی کے پہلو ہیں اس پر ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بے حد خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انلائٹن اکیڈمی کی جانب سے اب الوداع چاہتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔